ایک پرائی لڑکی اللہ کے کلمے کے ذریعے اب تمہارے اوپر حلال ہو چکی ہے، اس کا جسم یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ بھی تمہارے لیے حلال ہو چکی ہے۔ اب ہر معاملے میں پوری زندگی اس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، تمہاری پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزرنی چاہیے، اللہ کے ڈر کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ ایک باپ نے اپنے لختے جگر کو 15 16 18 20 سال تک پال پوس کر آپ کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے آپ نے اس کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اب اس کی پوری زندگی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اللہ کے اس کلمے میں جو تقوی کی باتیں کہی گئی ہیں، اس تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیے۔ آپ کو پتہ چلے گا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا صحیح بخاری کے اندر۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول اپنی بیوی اما عائشہ، اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک کام یاد آ جاتا ہے، آپ اپنی خادمہ، کام کرنے والی نوکرانی خادمہ کو آواز دیتے ہیں، لیکن وہ آواز سننے کے باوجود نہیں آتی ہے۔ آپ نے 3 بار آواز دی لیکن وہ نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ دیکھو وہ کہاں چلی گئی۔ حضرت عائشہ نے حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں؟ وہ تو باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے خادمہ، اور چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس واقعے کو سننے کے بعد بڑی سے بڑی گنڈا گردی کرنے والے اور بڑے سے بڑے کرمنل مزاج کے آدمی اپنی زندگی کے بارے میں ایک بار سوچیں گے ضرور کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کا یہ حال ہے تو ہم جو ایک دوسرے کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے کیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر ہم گنڈا گردی کر کے اس کی پراپرٹی زمین و جائیداد کو اپنے نام کیے ہوئے ہیں، ایک بار وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوں گے۔ چھوٹے سے بکری کے بچے کے ساتھ وہ لڑکی کھیل رہی ہے، وہ خادمہ کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا تمہیں محمد رسول اللہ نے 3 بار آواز دی، کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا ہر بار سنا۔ اس زمانے کی لونڈیاں اور خادمائیں بھی کتنی سچی ہوا کرتی تھیں، اگر وہ چاہتی تو کہہ سکتی تھی نہیں میں نے آواز نہیں سنی۔ نہیں آواز تو سنیے، پھر تم کیوں نہیں آئی؟ کہ میں اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سن لی لیکن نہیں آئی۔ آپ کو غصہ آیا، آپ لیٹے تھے، آپ باہر آیا، آپ نے پھر تصدیق کی۔ دیکھیے اپنی بیوی کی بات پر بھی کان نہیں دھرا، بیوی سچی تھی لیکن پھر بھی آپ نے کہا تحقیق کر لیں۔ آئے لونڈی، آئے خاتمہ، میں نے تجھے پہلی بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ دوسری بار آواز دی، کیا تو نے سنا؟ کہا ہاں۔ تیسری بار بھی آواز دی، کیا تو نے سنا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ نے بتا دیا تھا کہ اس نے 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے تعلق سے کچھ بھی بات کہہ دے کسی کے تعلق سے تو فوراً اس کی بات کا یقین مت کر لینا۔ ایک بار آپ کو بھی حق ہے کہ اس تحقیق، اس کی تہ تک جانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو، آپ اس کی تحقیق ضرور کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کی بات سننے کے باوجود اس لونڈی سے تحقیق کر لی۔ اس کے بعد کہا پھر بھی تم نہیں آئی؟ سر نیچے کر لیا اس خادمہ نے، کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو مزید غصہ آیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصے میں۔ ایک نہیں 3 بار آواز دی پھر بھی نہیں آئی۔ تو آپ کے کان میں جو مسواک لگی ہوئی تھی، مسواک رکھتے تھے، اذان کا ٹائم ہوا جلدی سے مسواک کی اور فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گئے، تو وہ مسواک جو کان میں لگی ہوئی تھی آپ نے اس مسواک کو نکالا اور سنو لال بتھانی کے جوانوں، سنو صاحب گنج اس علاقے میں رہنے والوں، سنو برسوں سے گنڈا گردی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہو، سنو برسوں سے اپنے من موافق زندگی گزار رہے ہو، سنو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک ہاتھ میں لی اور اس لونڈی کی طرف تان لی، ایسے کر کے اس کی پیٹھ کی طرف لے گئے اور مارنا چاہا۔ ہاتھ اٹھایا، مسواک چھوٹی سی، کتنی لگتی اس سے، کتنی زور سے چوٹ لگ سکتی تھی، کچھ نہیں، مسواک اٹھا ایسے کیا، مارنا چاہا، ایسے کیا اور اس کی پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں، وہی روک دیا، ایسے کیا بس، لیکن مارا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہیں سے واپس چلے اور اپنے حجرے میں آ گئے، کچھ نہیں کہا اس لونڈی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، آئے میرے شوہر، آئے میرے سرتاج، آپ نے تو مسواک نکال لی تھی، آپ اس کو سزا دینا چاہتے تھے، آپ اس کو مارنا چاہتے تھے، ایک مسواک ہی آپ مار رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، پھر کیا بات؟ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ کی خادمہ ہیں، کیا بات؟ آپ نے مسواک اس کی طرف تانی، پیٹھ تک لے گئے لیکن مارا نہیں، بلکہ الٹا آپ ہی رونے لگے اور واپس چلے آئے۔ فرمایا عائشہ چھوڑ دیجئے یہ دو ویدوں کے منتر اور رامائن اور گیتا کی، قرآن و حدیث سنیے اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریے۔ کوئی ضروری نہیں ہے ویدوں کے منتر پڑھنے سے، شوق تو اچھا تو لگ سکتا ہے لیکن معاف کیجئے گا فائدہ کچھ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں، جو قرآن و حدیث سننے سے فائدہ ہوگا۔ اب بات ایسی چل رہی ہو اور وہاں لا کر ویدوں کے منتر گھسیڑ کر اپنی تقریر کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے عائشہ، مجھے غصہ آیا، میں نے مسواک لی اور میں نے مارنا چاہا، جیسی میں نے مسواک تان کر اس کی طرف اٹھائی اور مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھایا، فوراً اللہ کے سامنے جواب دینے کا تصور میرے دماغ میں آ گیا۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی طاقت آپ کو اس لڑکی کی اوپر ہے، جتنی قدرت آپ اس لڑکی کی اوپر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ قدرت اللہ رب العالمین آپ کی اوپر رکھتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو ایک لکڑی مار دوں، ایک مسواک کی ہلکی سی چوٹ اس کو مار دوں، لیکن میرے دل میں یہ تصور آیا، آئے محمد تم اس کو جو مار رہے ہو ایک ہی مسواک سے ہی، لیکن کہیں ایک مسواک کا مارنا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے اگر اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو اور آپ نے اس کو ایک مسواک مار دی، اس کی غلطی سے زیادہ اگر یہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ ہستی اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈر رہی ہے جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ جنت میں ایک مقام ہے، مقام محمود، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرض جب بھی اذان ہو تو میرے لیے دعا مانگا کرو اور مقام محمود کا سوال کیا کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین وہ کسی ایک بندے کو دے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے دے گا۔ ذرا تصور کیجئے، یہ اس ہستی کا ڈر ہے۔ ہم نے تو کتنوں پر ظلم کیے ہوں گے، کتنوں کو گالیاں دی ہوں گی، ماں بہن کی گالیاں، کتنوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے ہوں گے، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی چونکہ ہم سماج کے اندر پاورفل ہیں، ہمارا کون کیا کرے گا، اور اسی وہم و نشے میں، اسی وہم و گمان میں اور اسی پاورفل ہونے کے نشے میں ہم لوگوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ہم غریبوں پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، سنو۔ علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غریب آدمی دریا کے کنارے بیٹھ جاتا تھا اور مچھلی کا شکار کرتا تھا۔ ایک دو مچھلی اس کو مل جایا کرتی تھی، وہ اس مچھلی کو بازار میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اگر مچھلی نہیں بکتی تھی تو وہ مچھلی خود اپنے گھر میں پکا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی، وہ اس کو بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس علاقے کے پاورفل آدمی کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا اے یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا صاحب لے لو، لیکن اس کی قیمت مجھے دے دو۔ مجھ سے قیمت مانگ رہا ہے، جانتا نہیں ہے میں کون ہوں،
یہیں سے ظلم کی بنیاد پڑتی ہے. آپ کچھ بھی رہیے لیکن آپ نے اگر کہہ دیا میرے بارے میں سنا ہے میں کون ہوں, پتہ لگا لینا ذرا علاقے میں, یہی وہ تکبر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے, کیونکہ تکبر کرنے کا اور غرور کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں. اور کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ جا پہلے پتہ لگا میں کون ہوں, تو ابھی پہچان نہیں رہا مجھے صحیح سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا. یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے العز ازاری, عزت میری لنگی ہے, والکبریاء ردائی, تکبر جتانا اور کبریائی یہ میری چادر ہے. تم دو کپڑے پہنتے ہو نا, ایک اوپر کا حصہ ڈھانکنے کے لیے, ایک نیچے شرمگاہ کا حصہ, ایک کرتا ایک پیجامہ, ایک قمیض اور ایک لنگی, دو کپڑے آپ پہنتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں بھی دو کپڑے پہنتا ہوں, اور دو کپڑے کیا ہیں؟ العز و ازاری, عزت یہ میری لنگی ہے, والکبریاء ردائی, تکبر کبریائی غرور و گھمنڈ یہ میری چادر ہے. لنگی اور چادر یعنی عزت و تکبر, یہ دو کپڑے میرے بھی ہیں. اگر کسی اور نے اپنے آپ کو عزیز بننے کی کوشش کی اور متکبر بننے کی کوشش کی, گھمنڈ و غرور جتانے کی کوشش کی, اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کی, فمن نازعنی فی کل واحد منہما, ان دونوں میرے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی, فقد عذبتہ عذابا شدیدا, ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جو اس کے دماغ نے سوچا نہیں ہوگا, اس کے ذہن نے, اس کے دماغ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اس کی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. شدید عذاب, سخت عذاب ہم دیں گے اس کو قیامت کے دن. اللہ کے رسول نے گھمنڈی لوگوں کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ جس کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ آ جائے, بہت زیادہ نہیں, سرکار ہے میری, میں گاؤں کا مکھیا ہوں, سرپنچ ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ جہاں سے پیدا ہو جائے گا. یو پی میں لکھیم پور کھیری میں کیا ہوا؟ اس لڑکے نے جو گاڑی چڑھائی کسانوں کے اوپر, اس کے دل میں یہی تو تھا کہ میں تو ایک منتری کا بیٹا ہوں, میرا کون کیا کرے گا. یہیں سے ظلم و زیادتی کی بنیادیں پڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے مرڈر اور قتل کی نوبتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف شڑینتر رچے جاتے ہیں. کیونکہ جب یہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں, میرے پاس پاور ہے, میرے بھائیوں, یہیں سے ظلم و زیادتی کی بنیادیں پڑنے لگتی ہیں. یہیں سے اللہ کے نبی نے بس یہ کہہ دیا کہ من کان فی قلبہ, بخاری شریف کی حدیث, من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ. من کان فی قلبہ مثقال ذرہ, ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ. کبھی آپ نے بالو دیکھی؟ ریت. آپ تو جس علاقے کے رہنے والے ہیں یہاں تو ریت ہی ریت ہے, ندی کے کنارے ریت مل جائے گی. ریت میں ذرے ہوتے ہیں, ذرے ہلکے سے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں, چلیے. چیونٹی کا سر, چیونٹی کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اب آپ تصور کر لیجیے, چیونٹے کا نہیں, چیونٹا تو بہت بڑا سر رکھتا ہے, چیونٹی کا سر یہ ذرہ کہلاتا ہے. ذرہ اتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, چیونٹی کے سر کے برابر, سرسوں کے دانے کے برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی انسان کے دل میں تکبر آ جائے, گھمنڈ آ جائے, لا يدخل الجنہ, ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. کس کے اندر اتنا گھمنڈ نہیں ہے؟ لا يدخل الجنہ, ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. گھمنڈ و تکبر کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے, اللہ رب العالمین. تو بات کٹ گئی. وہ ظالم آدمی پاورفل تھا, کہتا ہے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اس نے کہا میرے بھائی یہی میرا ذریعہ معاش ہے, اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے
اس کی قیمت نہیں دی تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے. بڑی محنت کے بعد یہ مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے. میرے بیوی بچوں کے پیٹ پہ لات مت مار. اس نے کہا چپ. مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا. مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا. یہ آدمی بھی جانتا تھا کہ مچھلی میری بڑی محنت کی کمائی ہے, اگر یہ مچھلی لے گیا تو دوسری مچھلی اتنی جلدی میرے ہاتھ نہیں لگے گی. شام ہو چکی ہے, میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ یا تو قیمت اس کی مل جائے یا مچھلی ہی ہم کاٹ کے بنا کے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو کھلا لیں. یہ اس کو پکڑتا ہے, میرے بھائی مچھلی مجھے دے دے یا قیمت دے دے. اس نے